الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ المائدہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ وقال أيضا في نفس السورة: وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين، آمین یا رب العالمین۔ اس ہفتے کے دوران اگرچہ بعض نہایت اہم واقعات رونما ہوئے ہیں، اور جتنا کچھ بھی وقت مل سکا میں انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی بعد میں عرض کروں گا، لیکن پہلے میں اپنے گزشتہ جمعہ کے خطاب کے تسلسل میں، یعنی سی ٹی بی ٹی پر دستخط اور NWO نیو ورلڈ آرڈر اور نئے عالمی مالیاتی اور نیوکلیائی استعمار سے بغاوت، جس کے موضوع پر ہم نے 2 دن قبل 26 جنوری کو متحدہ اسلامی انقلابی محاذ کی طرف سے ایک پریس کانفرنس بھی، کہ جو اس محاذ کی جانب سے پہلی پریس کانفرنس تھی، منعقد کی ہے، اور اس کی اچھی بھلی اخبارات کے اندر بھی رپورٹنگ ہوئی ہے، بلکہ زیادہ حیرت ناک بات یہ ہے کہ انگلش پریس نے اس کو زیادہ پک اپ کیا ہے۔ نیوز میں بڑی مفصل رپورٹ آئی ہے، ڈان میں بھی بہت عمدہ اور بہت جامع، نیشن میں بھی، اردو اخبارات میں بھی آیا ہے معاملہ۔ بہرحال اس کے ضمن میں اس وقت چاہتا ہوں جو بیان وہاں پر جو ہم نے پڑھ کر سنایا اور جس پر گفتگو ہوئی، اس کا ایک پیرا جو ہے جو مرکزی، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ ویسے وہ یہاں تقسیم ہونا تھا، اگر ابھی نہیں ہوا ہے تو ہو جائے گا، آپ کو یہ 2 ورقہ مل جائے گا۔ ہم نے اس میں اس بیان کو شائع کر دیا ہے، اس لیے کہ اخبارات میں تو ظاہر بات ہے کہ مختصر بات آتی ہے، تو پوری بات جو ہے وہ ہمارے اس 2 ورقے کے ذریعے سے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کا ابتدائی حصہ میں چھوڑ رہا ہوں، وہ تمہیدی ہے، متحدہ اسلامی انقلابی محاذ کی طرف سے کون کون لوگ اس میں شریک تھے، کن کن جماعتوں کی نمائندگی کر رہے تھے، اس حصے کو چھوڑتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ کی توجہ قرآن حکیم کی سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں وارد حکم خداوندی کی طرف دلانا چاہتا ہوں، جس کا ترجمہ یہ ہے: وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ ترجمہ ہے: اور اپنے مقدور بھر قوت اور سدھائے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، تاکہ ان کے ذریعے تم اللہ کے اور خود اپنے دشمنوں پر رعب اور دبدبہ قائم رکھ سکو۔ اس آیت کے روح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد اور دفاع کے لیے اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لانے کا واضح طور پر حکم دیا ہے۔ گویا یہ ہماری پسند یا ناپسند کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم کی حیثیت رکھنے والی بات ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ پاکستان کی ازلی اور پیدائشی دشمن بھارت نے آج تک پاکستان کے وجود کو ذہناً اور قلباً تسلیم نہیں کیا ہے، اور پوری ہندو قوم کی دلی آرزو یہ ہے کہ پاکستان کو ختم کر کے اکھنڈ بھارت قائم کیا جائے۔
چنانچہ یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ بھارت نے مسئلہ کشمیر کو UN کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے بجائے اسے دانستہ طور پر 53 سال سے الجھا رکھا ہے، اور اس نازک اور سنگین مسئلے پر پاکستان بھارت سے مسلسل حالت جنگ میں رہنے پر مجبور ہے۔ تازہ ترین صورت آپ کو معلوم ہے کہ جنگ کے بادل جو ہے منڈلا رہے ہیں، جس طریقے سے لائن آف کنٹرول کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں بھارت کی طرف سے، اس سے آگے بڑھ کر اب سیالکوٹ سیکٹر کے اندر بھی اس کا اقدام ہو گیا ہے، اور جو ان کی طرف سے ان کا جو بھی سپہ سالار سمجھیے کمانڈر ان چیف، اس کی طرف سے دھمکی آ گئی ہے کہ ہم چھوٹے پیمانے پر ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، جنگ ہو سکتی ہے۔ یہ صورتحال جو ہے تشویشناک ہے، اگرچہ یہ کہ وقتاً فوقتاً یہ چیز جو ہے زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ہم مسلسل بھارت کے ساتھ ایک حالت جنگ میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اب جبکہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک نے خالص معجزاتی طور پر اپنی خاص رحمت و نصرت سے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنا دیا ہے، جس سے پاکستان کے دشمنوں کی راتوں کی نیندیں اور دن کا سکون و چین اڑ گیا ہے، CTBT پر دستخط کر کے ایٹمی پروگرام کے ضمن میں کسی بھی درجے کی پسپائی کی راہ اختیار کرنا دراصل نہ صرف رب ذوالجلال کے احسان و انعام کا کفران ہوگا، بلکہ قومی اور ملکی لحاظ سے اپنے ہاتھوں آپ خودکشی کرنے کے مترادف ہوگا۔ مزید برآں CTBT یہود و نصارہ کی مشترکہ سازش ہے۔ یہ سازش دراصل اسلام اور پوری دنیا اسلام کے خلاف ہے، اور CTBT پر دستخط کا اصل ہدف یہ ہے کہ عالم کفر کے خلاف عالم اسلام کی قوت مدافعت کو مفلوج کر دیا جائے۔ لہذا اس پر دستخط کرنے کے معنی بھارت کے مقابلے میں پاکستان کے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کے مترادف ہونے کے علاوہ وسیع تر سطح پر اسلام اور عالم اسلام کے مفادات سے غداری بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ CTBT کے مسئلے پر پاکستان کی جملہ دینی و مذہبی جماعتوں کے علاوہ نظریہ پاکستان سے قلبی اور ذہنی تعلق کے حامل تمام حلقوں اور شخصیتوں کا متفقہ موقف یہ ہے کہ اس پر ہرگز دستخط نہیں کرنے چاہیے۔ میں اصل میں اس مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ CTBT پر دستخط کرنے کا معاملہ دو اعتبارات سے اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے وجود کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، بھارت کے جو عزائم ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیٹرنٹ کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ نوٹ کر لیجئے کہ پوری ہندو قوم کی ذہنیت کو اگر کوئی نہیں سمجھتا تو یہ بات دوسری ہے، ورنہ یہ کہ جو شخص بھی ذرا بھی واقف ہے ہندو قوم سے، اسے معلوم ہے کہ بھارت ماتا کے ٹکڑے ہونے کو اس نے کبھی بھی ذہناً قبول نہیں کیا۔ چنانچہ اسی کا مظہر ہے ان کے یہاں پر آ کر جو صحافی حضرات ہیں، ذمہ دار لوگ بھی کہتے رہے کہ ہم نے پاکستان کو تسلیم کیا ہے، دو قومی نظریے کو تسلیم نہیں کیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ پاکستان کی بنیاد جو ہے دو قومی نظریے پر تھی، تو یہ بڑا سٹل انداز ہے یہ کہنے کا کہ ہم نے ذہناً قبول نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ایک وقتی مجبوری تھی، حالات کا تقاضا تھا، اس کے تحت پاکستان کو ہم نے مان لیا اور تقسیم ہند پر ہم راضی ہو گئے، لیکن ہم نے ذہناً اور قلباً جو ہے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ ان کے نزدیک جو یہ مقدس گائے کے مانند ہے، جس طرح کہ وہ گائے کا ذبیحہ گوارا کرنے کو تیار نہیں، اسی طریقے سے یہ بھارت ماتا کے ٹکڑے جو ہیں ان کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے۔ اور یہ ان کے ذہن کے اندر جو کٹر ہندو، وہ قوم پرست یا مذہب پرست لوگ ہیں جن کو فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، ہندو فنڈامنٹلسٹ، ان کی طرف سے تو ڈکلیئرڈ باتیں ہیں، RSS کا معاملہ ہو یا BJP کا معاملہ ہو، لیکن عام ہندو کی جو اصل ذہنیت ہے، اس کے دل کی جو احساسات ہیں قلبی، اس کا اندازہ آپ کے لیے اس بات سے جو ہے لگانا آسان ہے کہ اندرا گاندھی جیسی لبرل قسم کی خاتون نے، پنڈت نہرو کو مذہبی آدمی نہیں تھے، سوشلسٹ تھے، پھر ان کے والد جو تھے اندرا گاندھی کے دادا موتی لال نہرو، انہوں نے تو صاف یہ کہا تھا کہ مجھ سے لوگ پوچھتے تمہارا مذہب کیا ہے، وہ کہتا نسلاً میں ہندو ہوں، زبان کے اعتبار سے میں مسلمان ہوں، اردو بولتے ہیں، بہترین اردو بولتے تھے یہ لوگ۔ میں نے خود اپنے گناہگار کانوں سے اندرا گاندھی کی تقریر سنی ہے 1980 میں، جبکہ دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جشن منایا گیا تھا، تو اس میں میں بھی گیا تھا۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائے، درجات بلند کرے، ان کے خاص اصرار پر کہ تم ضرور آؤ، اس میں چلا گیا تھا۔ لیکن وہاں جو اس کا اوپننگ سیشن ہوا اس میں اندرا گاندھی کو بلا لیا گیا، اندرا گاندھی نے وہاں تقریر کی، اور وہ تقریر نہایت شستہ اردو میں تھی، اور پھر جب اندرا گاندھی کے زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے، قاری محمد طیب صاحب کے صاحبزادے نے سٹیج سے نعرہ لگوایا اندرا گاندھی زندہ باد، پھر میں وہاں سے اٹھ کے آ گیا، پھر میں وہاں ٹھہرا نہیں، پھر میں سیدھا اسٹیشن پر آیا اور میں نے گاڑی پکڑی کہ اگر اب
جمعیت علماء اسلام کا، جمعیت علماء ہند کا یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ وہ ایک ہندو عورت کے زندہ باد کا نعرہ اپنے، یہ کوئی عام سیاسی جلسہ نہیں تھا، یہ تو دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جشن کا جلسہ تھا، واقعہ یہ کہ بہت بڑا جلسہ تھا۔ بہرحال میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ زبان کے اعتبار سے اس نے کہا تھا موتی لال نے کہ میں مسلمان ہوں، باقی رہن سہن کے اعتبار سے میں یورپین ہوں، ان کا رہن سہن جو تھا وہ بالکل یورپین تھا۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہو، ہندوستان میں پہلی کار آئی تھی وائس رائے کی اور دوسری کار آئی تھی موتی لال نہرو کی، بہت بڑا وکیل تھا، بہت دولت مند آدمی تھا۔ جب اندرا گاندھی پیدا ہوئی ہے تو پورے الہ آباد کی دعوت کی تھی اس نے اپنی پوتی کی ولادت پر، اور 3 علیحدہ کیمپ لگے ہوئے تھے۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم، انہوں نے بتایا وہ خود ایک ورکر کی حیثیت سے وہاں موجود تھے، کام کر رہے تھے، کہ ایک طرف ہندوؤں کا کیمپ تھا، وہاں ہندو کھانا پکانے والے، ہندو کھانے والے، مسلمانوں کے لیے مسلمان کھانا، باورچی بھی مسلمان پکا رہے، مسلمان کھا رہے، اور ایک یورپین، 3 کیمپ تھے، اور پورا الہ آباد موجود تھا، جو شخص بھی الہ آباد میں رہتا ہے اس کی دعوت۔ اتنا اونچا گھرانہ، اور وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا مذہبی گھرانہ نہیں تھا، لیکن اس کی جو پوتی ہے، موتی لال کی پوتی اور جواہر لال کی بیٹی نے کہا تھا 1971 میں جو بھی ہمارے ساتھ حادثہ ہوا، اس نے کہا تھا وی ہیو ایونجڈ آور 1000 years defeat، ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے۔ اب کس کی شکست تھی، کس کے ہاتھوں تھی؟ ہندو کی شکست تھی مسلمان کے ہاتھوں۔ گویا کہ انتہائی لبرل جو ہندو ہے اس کے بھی اندر اگر آپ اس کے دل کو چیر کر دیکھیں گے تو وہ اس کے اندر جو جذبات ہے وہ تو وہی ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑے مہاسبھائی تھے اور چاہے وہ پٹیل صاحب تھے، چاہے کوئی اور تھے، ان سب کے اندر جو ہے وہ دل میں تو یہی تھا کہ یہ جو ہے یہ در حقیقت ہندو دیش ہے، اور یہاں پہ ہندوتوا جسے آج کل وہ کہہ رہے ہیں، یہاں تہذیب اور تمدن اور مذہب جو ہے وہ صرف ہندو چلے گا۔ حالانکہ اسی سرزمین میں بدھ مت نے جنم لیا، لیکن بدھ مت کو ایسا وہاں سے نکالا ہے، نام و نشان مٹا دیا ہے۔ گوتم بدھ کا تعلق جو ہے بھارت سے تھا، صوبہ بہار سے، کپل وستو کی ریاست سے، لیکن بدھ مت کا کوئی وجود ہندوستان میں نہیں ہے، وہ باہر ہے، اب آپ کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں مل جائے گا، چائنا میں مل جائے گا، بھارت سے نکال دیا گیا۔ یہ اس قدر زبردست اپنے مذہب اور اپنی تہذیب اور اپنی روایات کی حفاظت کرنے والی قوم ہے۔